السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات کیو ٹی وی پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ قرآن حکیم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ترجمہ و تشریح کے ساتھ۔ ماہ نزول قرآن، سبحان اللہ، نزول قرآن کا مہینہ اور اس کی مبارک راتیں، انہی میں سے مبارک رات میں اللہ نے نزول قرآن کا معاملہ فرمایا، اور ہمیں یہ سعادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے مل رہی ہے کہ ہم ان مبارک راتوں میں قرآن حکیم کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم کا 7واں پارہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور سورۃ الانعام کا آغاز ہو چکا ہے، اور 15 آیات تک ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا۔ البتہ اس سے پہلے کہ باقاعدہ مطالعہ آج کا شروع کریں، ایک اصلاح میں کرنا چاہوں گا جو ہمارے ساتھیوں نے ہمیں توجہ دلائی۔ الحمدللہ یہ پوری ایک اجتماعی محنت ہے۔ اسکرین پر آپ مجھے دیکھ پاتے، لیکن پیچھے بہت سارے ہمارے حضرات کیو ٹی وی کی پوری انتظامیہ، یہاں کے تمام لوگ، کنٹرول روم میں ہمارے ساتھی اور بہت سارے اور دیگر لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ ایک توجہ دلائے گی، پہلے میں اس کی اصلاح کر لیتا ہوں، مختصر ایک لفظ کی اور ترجمے کی، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے کل سورۃ المائدہ کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں ایک اصلاح مجھے کرنی ہے، پھر انشاءاللہ ہم آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 48 کے درمیان سے میں پڑھ رہا ہوں۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیے اس کے مطابق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا۔ شریعت کے نفاذ کا مستقل تفصیلی بیان کل آ چکا۔ اگلی گفتگو، ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور اے مخاطب، اے سننے والے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اس کے بعد کہ جبکہ تمہارے پاس حق آ گیا۔ تو کل مجھ سے پڑھنے میں حق کے بجائے علم کا لفظ وہ نکل گیا تھا، اور دلچسپی کا نقطہ یہ ہے کہ جیسے حفاظ کو وہ کہتے ہیں متشابہ لگ گیا، تو تراویح میں تو ماشاءاللہ لقمہ پیچھے سامنے صاحب دے دیتے ہیں۔ ہم بیان کرنے والوں کو بھی مشابہ یا متشابہ کا معاملہ آ سکتا ہے، تو کل علم پڑھ دیا گیا تھا، تو اس کی ہم نے چاہا کہ اصلاح ہو جائے۔ جن ساتھیوں نے توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عما جاءک من الحق، اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس حق آ گیا۔ یہ تو اصلاح تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کے تعلق سے۔ اب آج کا بیان کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ سورۃ الانعام کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں، اور سورۃ الانعام کی 15 آیات کا مطالعہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ قرآن حکیم کا 7واں پارہ ہے، اور سورۃ الانعام کا سورت نمبر 6 ہے، اور آیت نمبر ہے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ قیامت کا بیان، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کامیابی عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کے بارے میں تفصیل آ چکی، مکی دور کی صورت ہے، طویل مکی صورت ہے، اور مشرکین مکہ سے کلام ہو رہا ہے۔ مکی صورتوں کے اپنے مضامین ہیں، توحید کے دلائل کا بیان، شرک کی نفی کا بیان، آخرت کے تعلق سے کلام، حق و باطل کی کشاکش جو نبی اکرم علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے درمیان جاری تھی، اس کا تذکرہ۔ بالکل الگ مزاج ہمیں نظر آئے گا سورۃ الانعام میں مدنی صورتوں کے مقابلے میں۔ یہ قیامت کا بیان ہوا کہ اس دن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچا لیا گیا، اسی پر ہے کہ جو اللہ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اس کے بعد بڑا پیارا بیان رب کائنات کے اختیارات کے تعلق سے اور اس کی عظمت کا بیان، اور ہماری جو محتاجی ہے اس کا بھی تذکرہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں کوئی سختی یا تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کل نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تکلیف بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، بھلائی بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ نفع نقصان کا کل مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ توحید کے دلائل کا بیان جا بجا سورۃ الانعام میں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نشانیوں کا تذکرہ اور انعامات کا بیان جا بجا سورۃ الانعام میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ یہ الفاظ کئی مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں آئیں گے آگے بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ تعالیٰ حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قل، اے نبی علیہ السلام ان سے پوچھئے، أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟
قل اللہ، آپ ہی فرما دیجئے اللہ کی، شہیدم بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ یہ انداز بھی نوٹ کیجئے گا، سورہ انعام میں ہمیں ملے گا سرچنگ کوسچن کا انداز۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان سے پوچھیے، یہ قرآن کو سوال کرتا ہے اور کبھی قرآن خود جواب دیتا ہے اور کبھی جواب بالکل واضح ہوتا ہے۔ اس معنی میں سوال جواب کا ایک انداز بھی قرآن حکیم میں اس صورت میں ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ بہرحال اللہ خود گواہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں اور اسے جس تک یہ پہنچے۔ ڈرانے سے مراد جو انکار کی روش پر اڑے رہیں ان کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر دینا، اور جس تک یہ پہنچے سے مراد نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب قیامت تک کے لیے آپ ہی کی رسالت کا سلسلہ جاری، البتہ اب لوگوں تک پہنچانا اس قرآن کی دعوت کو، اس قرآن کے پیغام کو ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے، امت مسلمہ کے کاندھوں پر۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، یہ مشرکین کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک وہ اللہ تو معبود ہے یکتا واحد۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس سے بری ہوں، یعنی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ انہیں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ یہود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کا رفت بھی سمجھ لیجئے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اس کے بعد حضور ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے تو وہاں یہود سے سابقہ پیش آئے گا۔ مدنی صورتیں ہم پڑھ چکے، وہاں جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے وہ ہم پڑھ چکے، لیکن یہ مکی صورت ہے تو اس میں تذکرہ اس انداز سے آ رہا ہے کہ ہجرت ہوگی، یہود سے مکالمہ ہوگا اور ان کے سامنے دعوت حق رکھی جائے گی، اور یہ انداز گفتگو کا پہلے بھی البقرہ میں آ چکا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو۔ کیوں؟ ان کی کتابوں میں نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں بشارات و نشانیاں موجود تھیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور سب سے بڑا خسارہ کہاں کا؟ آخرت کا، کہ دنیا کا کچھ مال بٹورنے کے چکر میں، دنیا کے چند ٹکوں کو کمانے کے چکر میں بندہ حق کو رد کرے اور آخرت کا خسارہ مول لے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھے اور یا جھٹلائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ یہود نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر ڈالی معاذ اللہ، اور اب معاملہ یہ کہ جب نبی علیہ السلام ان کے درمیان تشریف لائیں گے تو انہوں نے جانتے بوجھتے رد بھی کیا۔ یہ مدنی صورتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب مزید بیان مشرکین مکہ کے تعلق سے ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں سے، أَيْنَ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا وہ تمہارے نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ ان مشرکوں سے پوچھا جائے گا شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، پھر ان کا عذر یعنی بہانہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، کہ ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ مشرک کی گراوٹ کا انتہائی معاملہ کہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر بھی جھوٹی قسمیں کھائے گا معاذ اللہ۔ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ بندہ کل گراوٹ کی اس انتہا پر کہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر بھی جھوٹ بولے گا قسم کھا کر، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رب کی قسم ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ایک سادہ سا نقطہ، مشرکین اللہ کو مانتے تھے تبھی تو کہہ رہے ہیں ہمارا رب، لیکن پھر اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے جھوٹے اور چھوٹے معبودوں کو، بتوں کو، اور چھوٹے کیا وہ سارے کے سارے جھوٹے ہی معبود تھے۔ تو مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے پھر اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، بھلا دیکھو انہوں نے کیسے جھوٹ باندھا اپنی جانوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو وہ باتیں بناتے تھے وہ ان سے کھو چکی ہیں۔ کل یعنی کہ کوئی دلیل تو تھی نہیں دنیا میں شرک کرنے کی، ساری باتیں ان سے گم ہو جائیں گی اور جھوٹے عذر پیش کرنا چاہیں گے بھی تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔
اب ان مشرکین کا بیان جو عہد نبوی میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، کبھی کبھی مشرکین کے سردار نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ جایا کرتے تھے اور کچھ سننے کی کوشش کرتے تھے، اس کا بیان۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ سنتے اس لیے نہیں تھے کہ حق کی کوئی طلب تھی، بلکہ عیب جوئی کے لیے، کوئی بات ان کے علم میں آئے اور یہ مذاق اڑائے معاذ اللہ، یہ اعتراض کرے معاذ اللہ، اور دوسروں کے بھی ذہنوں کو خراب کریں۔ یہ سازشی ان کا رویہ تھا جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ تو جب طلب ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے کہ ہم نے پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، حق قبول کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں تمام ہی نشانیاں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اے نبی علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، کفر کرنے والے کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں معاذ اللہ۔ اس طرح بد کلامی کرتے تھے اور وحی الہی کا رد کرتے تھے، جھٹلاتے تھے معاذ اللہ۔ یہ مشرکین مکہ کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے۔ ہر دور میں جب پیغمبر تشریف لائے تو کئی مرتبہ سردار قسم کے لوگوں نے، با اثر قسم کے لوگوں نے پیغمبروں کا معاذ اللہ مذاق اڑایا، ان کی دعوت کا رد کیا، کریکٹر اسیسینیشن بھی کی، اور ان کی پیش کردہ تعلیم کو کہا گئے وقتوں کی باتیں ہیں۔ آج جس عہد میں ہم جی رہے ہیں، کبھی کبھی یہ جملے دین کے دشمنوں کی طرف سے بھی آتے ہیں اور ان کی پیروی میں کچھ لوگ اپنے بھی کبھی کبھی کہہ جاتے ہیں صاحب یہ تو نیا دور اب ہے، یہ تو پرانی سی باتیں ہیں معاذ اللہ۔ اللہ نے جو کلام ہمیں اور آپ کو نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمایا اور جو دین کامل کر کے عطا فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرے گا۔ ان مشرکین کا بیان، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ قیامت کے دن کی حسرت کا بیان، ایک چانس اور مل جائے، دنیا میں بھیج دیے جائیں اور ہم اپنی کریکشن کر لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم ایمان لے آئیں، قطعا نہیں۔ ارے ڈوبتا ہوا، غرق ہوتا ہوا فرعون ایمان لے آیا، قیامت کے دن کون نہیں مانے گا؟ مگر کل نتائج کا دن ہوگا، ماننے کا موقع، عمل کا موقع آج دنیا میں ہے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ وہ اس سے قبل جو چھپایا کرتے تھے وہ ان پر ظاہر ہو گیا۔ ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، اور اگر وہ واپس بھیج بھی دیے جائیں تو پھر وہی کرنے لگیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی ان کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ میں نہ مانوں کی رٹ جو انہوں نے لگا رکھی ہے، ایک چانس اور بھی ان کو ملے گا تو یہ حق قبول نہیں کریں گے، بلکہ انہی حرکتوں میں مبتلا رہیں گے جو پہلے کرتے رہے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ عقیدہ اس وقت کے بھی مشرکوں کا تھا، آج کے اس دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو سرے سے آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض بڑے بڑے سائنٹسٹ ماضی قریب میں جن کا انتقال ہوا، جو مر گئے، ان سے پوچھا گیا تھا، بڑی ریسرچ اور بڑی ان کی ڈسکوری تھی اور بڑا ان کا ریسرچ کا معاملہ تھا، سب کچھ بہت کچھ پیش کیا، وہ بھی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ابو جہل جیسے لوگوں کا عقیدہ اور اس سائنٹیفک فیکٹس کو جاننے والے اور سائنس کو جاننے والے کا عقیدہ کیا فرق ہوا؟ اللہ معاف رکھے، اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ یہ دنیا پرستوں کا بیان جو دنیا میں غرق ہو کر آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے ہاں ہاں اور ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں، یہ تو حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرمائے گا بس عذاب چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، ان کا بیان، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا۔
حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ پہنچے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے ہم پر افسوس جو ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ ہے جو قرآن قیامت کے دن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں حقائق بیان کر رہا ہے۔ سورۃ الانعام میں توحید کا بیان بھی ہے، آخرت کا بیان بھی، رسالت کا بیان بھی ہے، ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہے۔ یہ تو حسرت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، ہم اللہ سے ملاقات کو تیار ہیں کہ نہیں؟ سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا اللہ سے محبت ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ میرا آپ سے سوال اور اپنے آپ سے بھی سوال ہے کہ ہم اور آپ مرنے کو تیار ہیں؟ رائٹ ناؤ اگر موت آ جائے ہم جانے کو تیار ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی تو مسئلہ ہے بھائی۔ بہت مرتبہ لوگ کہتے ہیں بھائی کو اور اچھی بات کر، اس سے اچھی اور بات کیا ہوگی؟ میری اور آپ کی سب سے بڑی حقیقت یہ کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے اور کل دوبارہ کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ سب مان کر جئیں تو دنیا میں بھی حسنہ ملے گی، آخرت میں تو حسنہ ہے ہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ کیا مطلب؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا، یعنی ایک آدمی جو سنجیدہ کاروبار کرتا ہے، سنجیدہ کام کاج کرتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا رک کے کسی کھیل تماشے میں وقت لگاتا ہے، لیکن پھر اپنے کاروبار میں سنجیدگی کے معاملات میں لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، تو دنیا ہی کو مقصود نہ بنا لو، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ چھوٹا سا عرصہ تمہیں دیا گیا، البتہ یہ اہم اس اعتبار سے ضرور ہے سبحان اللہ کہ کل کے نتائج کا انحصار آج دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ان اعمال پر ہے۔ اس اعتبار سے دنیا کی حقیقت ہے، ادروائز تو قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جو آج ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کر رہے ہیں کل وہ جنت کی راحتوں میں ہوں گے، جو آج رب کو مان کر رب کی مانتے، اس کی معصیت و نافرمانی سے بچتے، کل وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ انہی متقی بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ وہ بات ضرور آپ کو غم زدہ کرتی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دعوت حق پیش کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ حضور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، معاذ اللہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے۔ اللہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو ظالم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو جو وہ جھٹلائے گئے اس پر ان رسولوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور انہیں ستایا گیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تسلی نبی اکرم علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے امت کو عطا کر رہا ہے۔ راہ خدا میں پچھلے پیغمبروں پر بھی بڑی مشکلات آئیں مگر انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہی تعلیم حضور اور حضور کے ذریعے امت کو عطا کی جا رہی اور تسلی دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد رسولوں کے لیے آئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ اللہ جب فرما رہا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی مدد فرمائے گا تو یہ فیصلہ اٹل ہے، مشرکین ناکام ہوں گے اور نبی علیہ السلام کو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں، رسولوں کی خبریں، رسولوں کے حالات، رسولوں کے واقعات اور قوموں سے ان کی کشاکش کا معاملہ اگلی سورت سورۃ الاعراف میں تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے گا سورۃ الانعام کے تعلق سے۔ اچھا یہ نوٹ کیجئے گا سے مراد کیا ہے؟ میرے علم ہے کہ بہت سے لوگ ماشاءاللہ قرآن کا نسخہ بھی اپنے سامنے کھول کر رکھتے ہیں اور ہونا بھی ایسا چاہیے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے علم میں ہیں جو اپنے نوٹس لے رہے ہیں، ماشاءاللہ ڈائری کے اندر لے رہے ہیں یا اپنے گیجٹس پر اس کو چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مطالعے کے لیے آئندہ کام آئے گا۔ تو نوٹ کیا کرنا ہے؟ سورۃ الانعام کا ایک اہم موضوع یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے اچھا کوئی معجزہ ہمیں لا کر کے پیش کر کے دکھا دیں، کوئی آسمان سے ٹکڑا گرا کر دکھا دیں، کوئی فرشتے آپ کے ساتھ نازل ہو جائیں، فرمائشی معجزہ۔ یاد آیا سورۃ المائدہ کے آخر میں موضوع آیا تھا نا بنی اسرائیل کے تعلق سے، تو یہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ایسا کر کے دکھا دیں، ویسا کر کے دکھا دیں۔ یہ جا بجا ان کے مطالبات کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے معجزہ سب سے
سب سے بڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن عطا کیا گیا جو قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے. معجزات تو بہت سارے حضور کو اور عطا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے عطا ہوا ہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی طرف رجوع کرو. اب یہ جو تقاضا کرتے تھے فرمائشی معجزے کا، اس کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا منہ پھیرنا آپ پر گنا گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، او سلمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ بے خبر لوگوں میں سے مت ہو جائیے گا. نوٹ کیجئے گا یہ حضور علیہ السلام سے تو کلام ہے، اللہ مشرکین مکہ کو سنا رہا ہے جو کہتے تھے کہ کوئی معجزہ لا کر دکھا دیں، کوئی نشانی لا کر دکھا دیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کر رہا، حضور سے کلام فرما کر ان کو سنا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جائیے زمین میں کوئی تلاش کر لیں، آسمان میں کوئی تلاش کر لیں، لے آئیں. نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، ان کی فرمائش پر اللہ کچھ نہیں دے گا. اللہ چاہے تو ویسے ہی سب کو جو ہے مسلمان بنا دے، سب کو ویسے ہی ہدایت دے دے، لیکن جبر کا معاملہ نہیں ہے، امتحان کا معاملہ ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو صرف وہ ہیں جو سنتے ہیں. کون؟ جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، روح کے کانوں سے سنتے ہیں، جن کا دل زندہ ہے وہ حق قبول کرتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور رہے مردہ تو ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، مراد دوبارہ زندگی دے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. چلتے پھرتے لاشیں تھے ابو جہل جیسے لوگوں کے کہ کان ہیں تو صحیح مگر حق نہیں سنتے، آنکھیں ہیں تو صحیح مگر حق نہیں دیکھتی، دل ہے تو صحیح مگر حق قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں. یہ چلتے پھرتے لاشیں ہیں. تو بہرحال ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی، اور بہرحال اللہ قیامت کے دن دوبارہ ان کو کھڑا کرے گا، پھر حساب کے دن ان کو پیش کیا جائے گا. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کر دی گئی. قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل فرما دے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. کیا علم نہیں رکھتے؟ وہ جو بنی اسرائیل کے واقعے میں مائدہ کا ذکر آیا، ان کی فرمائش پر معجزہ ملے اور یہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہیں دے گا. یہ بڑا حساس معاملہ ہے فرمائشی معجزے سے متعلق جو بتایا جا رہا ہے. ان کی فرمائش پر اگر دیا گیا تو بڑا ان کے لیے مشکل معاملہ ہوگا. ہاں، اللہ رب العالمین کی معرفت کی نشانی، اس کی قدرت کی نشانیاں کائنات میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں. بڑا پیارا بیان اگلی آیت میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور زمین میں کوئی چلنے والا مراد جاندار نہیں، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری طرح ان میں بھی جماعتیں ہیں. سبحان اللہ. جیسے انسان سوشل اینیمل اس کو کہتے ہیں، مل جل کر رہتا ہے، اجتماعیت میں رہتا ہے، جانوروں میں بھی اجتماعیتیں موجود ہیں، پرندوں میں بھی اجتماعیتیں موجود ہیں. اور اس کے نظارے دنیا بھر میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. بعض ایسے پرندے جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتے ہیں، جیسے پاکستان میں سائبیریا سے جو ہے وہ پرندوں کا آنا. خیر دنیا کو پورا ذہن میں رکھیں تو بعض ممالک میں پرندے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اور آنا جانا 6 مہینے ان کو لگتا ہے. اور ایک مٹن برڈ اس کے بارے میں بتایا گیا، جب فلائی کرتا ہے تو اس کا جانا اور آنا، اس کا پورا روٹ بنتا ہے. اگر ہم ڈیجٹ بنائیں 8 کا ہندسہ بنائیں، یہ اس کا روٹ بنتا ہے. جہاں سے جاتے ہیں وہیں سے آتے ہیں. کس نے ان کو سمجھایا؟ کس نے یہ پلاننگ ان کو کر کے دی ہے؟ کس نے پروگرام ان کو کر کے دیا؟ ساتھ جاتے ساتھ آتے ہیں. ان پرندوں میں، جانوروں میں، جانداروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی بہت دور جانے کی ضرورت تھوڑا ہی ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے بھی نہیں چھوڑی. یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے، زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے، یہ جو زندگی کے بارے میں بنیادی اہم ترین سوالات ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے متعلق اصولی ہدایات ہیں، سب کچھ اللہ نے کتاب میں عطا فرما دیا. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے. اللہ نے دلائل بھی عطا کر دی اور ان سب کے بارے میں اللہ کے ہاں سب کچھ طے شدہ یعنی لکھا ہوا موجود بھی ہے، اور پھر سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جمع کیے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں.
من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔ یہ کل اختیار ہدایت دینے کا، گمراہ کرنے کا اللہ کے پاس۔ ہاں جا بجا قرآن کہتا ہے جو طلب و تڑپ رکھے گا ہدایت کی، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اور جو خود ٹیڑھا ہونا چاہے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تم پکارو گے؟ ذرا سوچو، غور کرو، یہ غور و فکر کی دعوت، سرچنگ کوسچن کا انداز بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ذرا غور کرو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی اللہ کو پکارتے ہو۔ مشرک بھی جب پھنستا تھا نا، مشرک بھی جب مشکل میں پڑ جاتا تھا تو وہ سب کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکارتا تھا۔ یہ مثالیں بھی قرآن میں مکی صورتوں میں آئندہ آئیں گی انشاءاللہ۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پس جس تکلیف کے لیے اسے پکارتے ہو اگر وہ اللہ چاہے تو اسے دور کر دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو جس کو تم شریک کرتے ہو۔ جب گوٹ پھنستی ہے تو جھوٹے معبود کو، لات منات کو بھول کر کس کو پکارتے ہو؟ ایک اللہ کو۔ یہ توحید کی دلیل فطرت انسانی میں موجود ہے، اور ہاں اللہ ہی قادر تکلیف کو دور کرنے پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں پکڑا سختیوں میں اور تکالیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ بہت اہم مقام ہے، خاص طور پر آج کل کے عالمی تناظر میں کرونا وائرس کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر عجیب صورتحال، بہت سارے ممالک کے اکثر لوگ اب بھی گھروں میں مقید ہیں، ایک لاک ڈاؤن کا معاملہ جو ہم تصور بھی 6 مہینے پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا یہ سختیاں تکالیف اللہ ہی کے حکم سے آتی۔ پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے کیوں سختیوں میں تکالیف میں مبتلا کیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، روئیں اللہ کے حضور، رجوع کریں، دل نرم ہو اللہ کی طرف پلٹیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے تھے شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھا دیا۔ دل کچھ لوگوں کے نرم نہ ہوئے اور وہ اڑے رہے گناہوں پر، دل ان کے سخت ہو گئے، شیطان نے ان کو گناہوں کو مزین کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کیا آج ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ بڑھ رہا ہے؟ یہ تو ٹیسٹ ہے، یہ تو امتحان ہے، کیا بندے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آیا بندے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آزمائشیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ بندہ صبر کرے تو اجر پائے گا، رجوع کرے تو راحت بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم کو امن عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لے دو، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور سورۃ الانعام کا مزید مطالعہ دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں جاری رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور ماہ رمضان کی خصوصی نشریات میں دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہے جاری۔ سورۃ الانعام کا ہم کر رہے ہیں مطالعہ، اور پچھلی قوموں کا ذکر آیا، سختیاں تکالیف اس لیے آئیں کہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، مگر کچھ ناہنجار قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غافل ہی رہتے ہیں اور شیطان ان کے گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا اور وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ بھول گئے وہ نصیحت جو انہیں کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اس سے خوش ہو گئے جو انہیں عطا کیا گیا، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، بس اسی وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے جا رہے ہیں، نہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے ایک وقت تک کے لیے، اس کے بعد پھر اللہ کی رسی دراز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ یوں کہیے کہ معاملے کو ختم کر دیتا ہے اور لوگوں کی پکڑ کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا ظاہر کی کسی کی خوشحالی یا ترقی کو دیکھ کر زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ظاہر کی خوشحالی ترقی یہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کو رضا کی علامت نہیں ہوا کرتی۔ یہ تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ نے تو باغیوں سرکشوں کو بھی دیا، لیکن جب وہ غفلت میں پڑے رہے اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے رہے
رہے تو اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے اور ہمیں ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔ اس قدر بڑا معاملہ لاک ڈاؤن کا پورے عالم میں ہے، کرونا وائرس کو ہم سبھی اب پہچان گئے اچھے طریقے پر۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے، روئیں گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ ظالموں کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ظالم مٹا دیے گا، اور تعریف اللہ کی کیا مطلب؟ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے مظلوموں کو مشکلات ہوتی ہیں۔ فرعون جب غرق ہوا تو کتنے لوگوں کو نجات ملی ہوگی؟ تو ظالموں کا خاتمہ ہو جائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک اور سرچنگ کوئسچن کا انداز قرآن دعوت دیتا ہے دروبینی کی، غور و فکر کی۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، بھلا دیکھو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بی، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں لا کر دے دے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، انسان نے ڈسکور کیا ہے یا تخلیق میں سے کچھ لے کر کچھ اور بنانے کی کوشش کی ہے۔ تخلیق تو اللہ کی، انسان تخلیق نہیں کر سکتا، انسان کریشن نہیں کر سکتا۔ بتاؤ کوئی اور معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں لا کر دے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، بھلا دیکھو کیسے ہم طرح طرح سے پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے دلائل واضح ہیں، مگر یہ مشرکین شرک میں مبتلا۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام، بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ طور پر آ جائے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے رسول نہیں بھیجے اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے بنا کر اور ڈر سنانے والے بنا کر۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس جو ایمان لایا اور اس نے اصلاح کا رویہ اختیار کر لیا تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل رکھے۔ اس کے برعکس والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو انہیں عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مشرکین مکہ کے تعلق سے اب ایک اور رد ان کا کیا جا رہا ہے۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرتے تھے یہ کر کے دکھا دیں وہ کر کے دکھا دیں، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام سے کہلوا رہا ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی۔ سبحان اللہ، حضور اپنی ذات سے تھوڑے کچھ کہتے ہیں، اپنی خواہش سے تھوڑا کچھ کہتے ہیں، جو فرماتے ہیں وحی الہی کے مطابق، جو کرتے ہیں وحی الہی کے مطابق۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا معاملہ جو ان مشرکین کے سامنے اللہ واضح کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر اس کے حکم کے پابند ہیں اور اسی کی وحی کی اتباع کرتے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا اور بینا یعنی دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ ذرا غور کرو، ایک نابینا ہے اور دوسرا دیکھنے والا برابر ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک کے پاس ہدایت کی روشنی ہے وہ حقائق کو دیکھ رہا ہے، دوسرا گمراہی کے اندھیروں میں، کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ ایک اللہ کا فرما بردار ہے، دوسرا اللہ کا نافرمان، کیا خیال ہے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہے، دوسرا اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہے، نہیں ہو سکتے نا برابر۔ جب برابر نہیں تو کل کے نتائج بھی برابر نہیں ہوں گے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈرائیے جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ، اس اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، وَلَا شَفِيعٌ، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ کس بات سے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بھی بچیں۔ ان کو خبردار کیجئے، کس کے ذریعے خبردار کیجئے؟ قرآن کے ذریعے۔ بھی بڑا ایک اور قیمتی
نقطہ نوٹ کیجئے گا، دعوت کا، تبلیغ کا، بشارت کا، انذار کا اہم ترین ذریعہ قرآن حکیم۔ قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے انذار، قرآن کے ذریعے تبلیغ، قرآن کے ذریعے بشارت، یہ موضوع مستقل قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر آتا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں، کوئی شفیع نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، شفاعت اصلاً اللہ کی، اور اس کے حکم سے اللہ کے نیک بندے کریں گے، انبیاء اور رسل بھی کریں گے علیہم السلام۔ لعلہم یتقون، انہیں خبردار کیجئے تاکہ وہ بچتے رہیں، یعنی نافرمانی سے بچیں اور کل اللہ کی پکڑ سے بچیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی دلجوئی۔ بعض صحابہ کرام مالی اعتبار سے کمزور تھے، حضرت بلال کو دیکھیں رضی اللہ عنہ، حضرت خباب کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو مشرکین مکہ کے سردار ان کا مذاق اڑاتے، لو ان پر ایمان لانے والے یہ لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے ایسے لوگ ہیں، استغفر اللہ۔ یہ مشرکین جو اپنے مال و دولت کے تکبر میں مبتلا ہو کر یہ بات کہتے، ان کا رد ہو رہا ہے، اور ان پیارے صحابہ کرام کی دلجوئی اللہ کے رسول کو خطاب فرما کر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہا، اور آپ ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور وہ اس کی رضا کا حصول چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ نہیں، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے۔ ہر ایک اپنا جواب دے گا، ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر بالفرض اگر آپ نے ان کو دور کیا تو آپ نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ حضور کو خطاب اور مشرکین مکہ کو بتا دیا گیا، یہ تو اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں جن سے جڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو تلقین فرما رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے فضل کیا ہے۔ اللہ نے کیا آزمائش کا معاملہ کر دیا، بعض وہ لوگ کہ جو مالی اعتبار سے کمزور تھے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی، سبحان اللہ۔ تو مشرکین کہہ رہے ہیں یہ ہم میں فضیلت والے، ان کے پاس تو مال و دولت نہیں۔ دنیا پرست مال کی بنیاد پر لوگوں کو چیک کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایمان و تقوی کی بنیاد پر کسی کی عزت کا اعلان فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ تو ان صحابہ جو کہ مالی اعتبار سے کمزور، ایمان کی دولت عطا فرما کر یہ مشرکین کا ٹیسٹ ہو گیا کہ یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ حق کو قبول کر کے اس کو معیار حق بناتے ہیں۔ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ اللہ خوب جانتے ہیں کس نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم بھی رک کر سوچیں ہمارے معیارات کیا ہیں۔ آج ہم لوگوں کو ان کی جائیداد اور ان کے مال اور ان کی فیم اور ان کے نام اور ان کے منصب کی بنیاد پر کچھ اہمیت دیتے ہیں، یا ان کا ایمان اور ان کا تقوی اور ان کا خیر اور ان کا علم اس کی بنیاد پر اہمیت دیتے ہیں؟ ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے۔ مزید برآں ان پیارے صحابہ کی دلجوئی کا بیان، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی علیہ السلام جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ فرمائیے کہ تم پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے ان پیارے صحابہ کے لیے سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں جو کوئی برائی کر بیٹھے نادانی سے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کا معاملہ کر لے، فانہ غفور رحیم، تو بس بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مشرکین تانے دیتے تھے، اچھا یہ بت پرستی غلط ہے، یہ فلاں فلاں کام غلط ہے، تو تم بھی تو پہلے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے، اگر نادانی میں کوئی پہلے کر چکا اور اب ایمان لے آیا، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اللہ بخش دینے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، اور اس لیے تاکہ گناہ گاروں کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ یہ حق و باطل کے مارکے میں باطل پر کون ہے ان کی بھی حرکتیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کے کرتوت بھی واضح ہو رہے ہیں، اور جو اہل حق ہیں جو ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کا بھی عظمت کا معاملہ اللہ کی طرف سے بیان ہو رہا ہے۔
قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا پکارتے ہو۔ شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اس صورت میں تو بے شک میں بے راہ ہو جاؤں گا اور ہدایت والوں میں سے اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ یہ حضور سے کلام کر کے مشرکین کے شرک کی نفی کا اعلان ہو رہا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بی، تم جس کی جلدی مچا رہے ہو میرے پاس نہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے اچھا آپ اللہ کے رسول ہو اور اگر ہم انکار کریں گے تو عذاب آئے گا، عذاب لا کے دکھا دو۔ یہ ان کی جرت کا معاملہ۔ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم تم جس کی جلدی مچاتے ہو یعنی عذاب کی، وہ میرے پاس نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ حضور تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق بات ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وحی کی تعلیم پیش کر رہے ہیں، باقی عذاب کب آئے گا یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کرتے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ تو بڑا شدید انداز سے بیان آ رہا ہے، اگر میرے پاس وہ معاملہ ہوتا کب کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ عذاب دینے کا اختیار اللہ کے پاس، وہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، وقت مقرر پر ہی اللہ کا عذاب کا فیصلہ وہ نازل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی جامع انداز میں صفت علم کا بیان آ رہا ہے، بہت ہی جامع انداز میں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے، سمندر وغیرہ میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی تر شے ہے یعنی گیلی اور نہ کوئی خشک شے ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک دانہ زمین کے اندھیروں میں ہے اللہ جانتا ہے، ایک شے گیلی ہے یا وہ خشک ہے اللہ اسے جانتا ہے، کوئی سمندر میں ہے یا خشکی میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ آپ کے میرے ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ جی اللہ ہم سے قریب ہے، مانگیں گے تو سنتا ہے، ہاں پکاریں گے تو لبیک کہتا ہے، پکار کو سنتا بھی ہے، اور کوئی تکلیف ہو وہ جانتا ہے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور ہاں کوئی نیت ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، کوئی قول اللہ اسے بھی جانتا ہے، کوئی عمل کر رہے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ بہت سارے پہلو اس کلام کے تعلق سے ہو سکتے ہیں، بڑا جامع بیان اللہ کی صفت علم کا اس مقام پر آیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ اللہ ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کما چکے ہو۔ ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ مدت مقررہ پوری ہو۔ کیا مطلب؟ رات میں جب بندہ سوتا ہے تو اللہ روح لے لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے دعائیں پڑھتے ہیں نا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ تو یہ ایک موت ہی کی کیفیت ہے، اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ روح رات میں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے اور دن میں جو تم کمائی کر چکے ہو اعمال کی اللہ خوب جانتا ہے، اور تمہیں وہ دن میں پھر اٹھاتا ہے، وہ روح لوٹا دیتا ہے تاکہ مدت مقررہ پوری کرو۔ ہر ایک کی موت کا وقت اللہ کے ہاں طے ہے، اس وقت پر موت آ جائے گی۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ کل اختیار کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے عمل کا، چاہو تو نیکی کرو چاہو تو بدی کرو۔ تو فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے بیٹھ جاتا ہے، ورنہ ہم کتنے بے بس ہیں۔ آنکھ اللہ نے دیکھنے کو دی، بولنا شروع کرنے سے بول سکتی نہیں۔ کان اللہ نے سننے کو دیا، دیکھنا شروع کر دے نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ اکبر، بال سفید بھی ہو جاتے نا،
جسم کے اعضاء کمزور بھی پڑ جاتے نا، کس قدر بے بس ہے انسان، اللہ اکبر۔ تو ہم کل اللہ کے اختیار میں ہیں، ہاں بس تھوڑا اختیار جو اللہ نے دیا وہیں پر ہمارا امتحان ہے کہ نیکی کرتے ہیں یا بدی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ ایک تو ہمارے اعمال ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی ہیں اور ایک بندوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کہہ جاتے نا موت کے منہ سے واپس آ گیا، تو موت نہیں آنی تھی، اللہ نے فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے تھے، سبحان اللہ۔ تو اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے بھی مراد دیے گئے اور جان کی حفاظت کرنے والے فرشتے بھی مراد دیے گئے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبضے میں لے لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ وقت معین آ جائے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا، موت آ ہی جائے گی۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اپنے سچے مولا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کے لیے حکم کا اختیار ہے۔ وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، دعا کرنی چاہیے، مسنون دعا ہے، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ قل، اے نبی علیہ السلام سے پوچھئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون بچاتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اس وقت اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر ہمیں اس سے اللہ بچا لے تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب سمندر میں کشتی پھنس جاتی بھور میں تو مشرکین کو بھی لات بنات عزا جھوٹے معبود یاد نہ آتے، معبود برحق اللہ یاد آتا۔ پھر کیا کہتا؟ اگر اللہ بچا لے تو ہم اس کے شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ کا تفسرہ، قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی بچاتا ہے، ینجیکم منہا، تمہیں اس سے اللہ بچاتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر سختی سے بچاتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو۔ یہ تو مشرکین کا معاملہ ہوا۔ ہمارے سمجھنے کے لیے گوٹ پھنستی ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ مشکل کو دور کر دے، تو اس کے بعد غافل ہو جاتے۔ مشکل آئی تو اللہ کو پکارا، راحت آ گئی تو اللہ کو بھول گئے۔ نہیں بھائی، مشکل میں بھی اللہ کو پکارنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور راحت میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں عذابوں کی 3 اقسام کا بیان ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں فرقے فرقوں میں جدا کر دے اور پھر آپس میں لڑا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اللہ اکبر۔ اوپر سے عذاب جیسے پتھروں کی بارش قوم لوط پر برسائی گئی، پڑھیں گے سورہ اعراف میں انشاءاللہ تعالی۔ نیچے سے عذاب، طوفان آ گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ بھی عذابوں کی کیفیات معروف ہے جو قرآن نے پچھلی قوموں کے بارے میں بیان فرمائی۔ اہل علم نے بیان فرمایا، ظالم حکمراں مسلط ہو جائیں یا اوپر ظالم ذمہ دار مسلط ہو جائیں، یہ بھی اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے اولاد نافرمان ہو جائیں، سبارڈینیٹس نافرمان ہو جائیں، یہ نیچے کا عذاب ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور تیسری قسم عذاب کی کیا ہے؟ اللہ گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے اور لڑا دے آپس میں، یہ اللہ کے عذاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ مسلم امہ بھی غور کر لے، ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں، مسلم امہ کے علاقوں میں بھی دیکھیں، آپس کی لڑائیاں، یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت عطا فرمائے، اخوت عطا فرمائے، اللہ ہمیں متحد فرمائے، اور عذابوں کی ان تمام اقسام سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہوا، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، بھلا دیکھیے کس طرح ہم آیات کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی علیہ السلام آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ فرما دیجئے میں تم پر وکیل نہیں ہوں، جبر کر کے قبول کرواؤں یہ میرا کام نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام سمجھانا، بتانا، دعوت دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وسوف تعلمون، اور تم جلد جان لوگے۔ نافرمانوں پر دنیا کا عذاب بھی وقت معین پر آتا ہے اور بالآخر قیامت کا برپا ہونا وہ بھی وقت معین پر ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں،
ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے، تو اب اس کا ترجمہ میں عموم کے اعتبار سے کروں گا کیونکہ ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب تم دیکھو اے سننے والے کہ جو ہماری آیات، ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، حتیٰ یخوض فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اس آیت کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں دیا گیا تھا، اور وہاں تفصیل آئی تھی کہ ایسی مجالس جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے، اس کے احکام کا مذاق اڑایا جائے، معاذ اللہ، مت بیٹھو ورنہ تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو یہ آیت کریمہ تھی جس میں یہ حکم سورۃ الانعام میں پہلے آ چکا تھا۔ آگے ارشاد ہوا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ اصولی بات کیا ہے؟ ایسی مجالس محافل جہاں اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بندہ مومن تو گوارا نہیں کر سکتا وہاں جائے، اور خدا نہ خواستہ کبھی ایسا معاملہ ہو گیا اور بھول جاؤ تو جیسے یاد آ جائے مت بیٹھو وہاں پر، ورنہ کیا ہوگا؟ تم بھی ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں دین سے محبت عطا فرمائے، دین کے احکام سے محبت عطا فرمائے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان پر ان جھگڑا کرنے والوں کے حساب میں سے کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت کرنا لازم ہے تاکہ وہ لوگ ڈریں، مراد باز آ جائیں۔ ظاہری بات ہے بندہ مومن متقی آدمی ایسی مجالس میں تو شریک نہیں ہوگا اور اس کو بچنا ہی ہے، لیکن اس کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، بتانے کی کوشش کرے، شاید وہ اللہ کا خوف رکھیں اور وہ بھی گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، وَغَرَّتُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کیجئے، أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ کوئی اپنے کیے کے بدلے میں پکڑا نہ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بھی رہنمائی۔ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، کیا مطلب؟ یہ مشرکین مکہ جو چاہا حلال کیا، جو چاہا حرام کیا، خود ساختہ باتوں کو دین کے طور پر اختیار کر لیا، یہ دین کو کھیل تماشا بنانے والی بات ہے۔ اور یہ دنیا میں جو لوگ مبتلا غرق ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت اور دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو نصیحت کی جائے قرآن سے۔ بار بار ذکر آ رہا ہے قرآن سے نصیحت، قرآن سے نصیحت، قرآن سے نصیحت، تاکہ کوئی اپنے عمل کی اپنے کیے کے بدلے پکڑا نہ جائے، یعنی کوئی اندھیرے میں نہ رہے، یہ حق پہنچا دینا ان کے لیے ان کے تعلق سے ضروری ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے نہ کوئی اللہ کے سوا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ کل کا بیان مزید آ رہا ہے، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر بدلے میں وہ تمام معاوضہ دینا بھی چاہے تو وہ معاوضے اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، انہیں گرم پانی پینا ہوگا۔ اللہ اکبر، لہم شراب من حمیم، انہیں گرم پانی پینا ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ آج دنیا میں غافل ہو جانے والے اور دین کو کھیل تماشا بنانے والے، اپنی مرضی چلانے والے، کل ان کے انجام کا بیان کہ یہ اپنے کیے کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، انہیں جہنم میں گرم پانی، کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ گزارش ہے کہ دل و جان سے ہم پورے اخلاص نیت کے ساتھ اس محفل میں شریک رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما، اور اے اللہ اس کے تقاضوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ ایک وقفہ لیتے اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔